اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سامعین کرام، پہلے جو موضوع تھا وہ فنا فی الشیخ کا مقام تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا فنا فی رسول کی طرف۔ فنا فی رسول کی بات شروع کروں تو مجھے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ بابو اللہ شاہ کا شعر ہے، پنجابی کا شعر ہے، یہ کافی اس میں کافی وزن ہے شعر میں کہ وار دے ہر شے یار اپنے تو جے تو جتنی عشق دی بازی یار دے نا دی نیت کھلو جا تینوں آکھن عشق نمازی یار کوے تے کنگرو پالے پاویں فتوے لاوے قاضی بلے شاہ اسی دنیا نو کی کرنا ایک یار نو رکھنا راضی۔ حقیقت یہ ہے کہ فنا فی شیخ کے مقام کے بعد جو فنا فی رسول کا مقام آتا ہے، اس میں بھی ایک مرشد کامل کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا عمل دخل ہے۔ مرشد کامل میں اسے کہتا ہوں جو ولی کامل ہو۔ عامل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کامل ہونا بڑی بات ہے۔ عامل تو مل جاتے ہیں عام، کامل بہت کم ملتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر عامل کامل نہیں ہو سکتا، ہر کامل عامل ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے سمجھنے کی۔ اب اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ فنا فی رسول کا مقام کیا ہے۔ صحابہ کی حیات تجربہ پڑھ کے دیکھ لو، یہ ابتدائی سٹیج میں بات کر رہا ہوں، دو حصوں میں اس کو میں مکمل کروں گا کہ صحابہ کرام کو جب کبھی کسی صحابہ کرام کو جب کہ بھوک لگتی، پیاس لگتی، گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا، میرے آقا سرکار علی پاک کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آ کے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے، آقا حجرے سے باہر تشریف لے کے آقا کی زیارت کر لیتے۔ اتنی محبت تھی فنا فی رسول کے مقام پہ وہ لوگ تھے کہ آقا کو دیکھ لیتے، نہ بھوک کا احساس رہتا نہ پیاس کا احساس رہتا، کئی دن تک نہ بھی کھاتے، انہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ آقا کا تصور اتنا ذہن میں پختہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کا دل چاہتا تھا آقا کی زیارت کے لیے تو ساری نعمتیں، ساری رحمتیں وہ آقا کے شکل میں آقا سے لوٹ لیتے تھے۔ یا مجھے یہ ایک واقعہ بھی میں بڑے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ میرے آقا تشریف فرما تھے تو موج میں آ گئے۔ یہ آقا بڑی شانوں والے آقا ہیں، بڑی رحمت والے آقا ہیں، لجپال آقا ہے، اور پھر اتنے لجپال، اتنے کریم ہیں کہ ان کی مثال کائنات میں ملنی ہی ناممکن ہے۔ تو حضرت انس بن مالک وہاں حاضر تھے میرے آقا کی خدمت میں، تو میرے آقا موج میں بیٹھے فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو، رب کو بڑی خوش شکل میں دیکھا ہے، بڑی خوبصورت رب کو دیکھا ہے، خوبصورتی میں دیکھا ہے، خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، بڑی پیاری شکل میں رب کو دیکھا ہے۔ تو انس بن مالک تھے، اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے، مچل گئے، کہیں گے حضور آپ نے دیکھا ہے، ہمیں بھی ہمارا دل بھی کرتے ہیں آپ کے رب کو دیکھیں۔ تو دوسرے صحابہ بھی تھوڑی ضد کر دی، تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ آپ تم نے رب کو دیکھنا ہے؟ سب نے کہ حضور ہم نے رب کو دیکھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا فقد رآنی من رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، اس نے رب کو دیکھ لیا۔ تم سارے مجھے دیکھ لو، تم نے مجھے دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا۔ یعنی اتنے فنا فی الشیخ کے مقام پہ تھے، وہ اللہ کو دیکھنا ڈائریکٹ شاید پسند بھی نہیں کرتے تھے، وہ ان کے ذہن یہ تھا کہ آقا کی شکل میں رب کو دیکھے، آقا کی شکل میں اللہ کو پہچانے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بڑا دیکھو، جو فنا فی رسول کے مقام پہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ مدینے کی گلی میں کہیں جا رہے تھے، تو آگے سے میرے آقا تشریف لے کے آ رہے تھے، سرخ جبہ پہن ہوئے تھے۔ اب تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے آقا مدینے کی گلی میں آ رہے ہیں، سرخ جبہ پہنا ہوا ہے، خوشبوئیں
پھیلی ہوئی ہیں، معطر ہوائیں ہیں۔ ابو ہریرہ نے جب عشق کی آنکھ سے دیکھا، محبت کی، وہ فنا فی رسول کے مقام پہ تھے، انہیں جب دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کیا ہوا، کیا دیکھا؟ کہا میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو دیکھا ہے۔ یعنی اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے آقا سے، اتنی عقیدت کرتے تھے، رکھتے تھے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کی تمنا بھی نہیں کرتے تھے، محبوب کی زیادت کی سارا کچھ حاصل کر لیتے تھے۔ اصل میں فنا فی الشیخ کا یہی کے بعد فنا فی رسول کا جو مقام ہے، یہی مقام ہے کہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ اس کے لیے فرض سے بھی اعلیٰ درجے کا ہو گیا، کیونکہ جب تک اللہ کے نبی کی محبت آپ کے دلوں میں پوری اثر نہیں کر جاتی، دلوں میں سما نہیں جاتی، اس حد تک کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور فنا فی رسول کے مقام پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی تصور میں آقا کا ذکر آ جائے، خیال میں بھی آقا کا ذکر آ جائے، خیال تو باہر نکلتا ہی نہیں ہے، جب فنا فی رسول کے مقام پہ ہو گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے ان لوگوں کے۔ وہ آقا کے صحابہ تھے، وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وہ آقا کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ کبھی گنبد خضرا کی آپ جا کے دیکھو، رونق دیکھو گنبد خضرا کی، تو وہاں بیٹھ کے محسوس ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا اگر تصور کریں تو یقین جانیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آقا کے در اقدس پہ حاضر ہیں اور آقا ہماری حاضری قبول فرما رہے ہیں باقاعدہ۔ اور اتنی محبت وہاں ملتی ہے، آج بھی اتنی محبت ملتی ہے، لیکن صرف عشق دل میں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اور جب فنا فی رسول کے مقام پہ جائیں گے نا تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمیں یہ محسوس ہو جائے گا، ہمیں یہ پتہ چلے جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، وہ اللہ کے محبوب کے صدقے سے مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، میرے آقا تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے، جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی محبت اس قدر دل میں جلوہ گر ہے، اس قدر دل میں جلوہ گر ہو گئی ہے، اس قدر جلوہ گر ہے کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں میں ویسے کرنی کا مثال دے دیتا ہوں کہ ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو ویسے کرنی نے میرے آقا کی زیارت نہیں کی، ماں کا ادب بڑا کرتے تھے، ماں کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن میرے آقا سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، میں کہتا ہوں کہ تصور میں وہ آقا کی خدمت میں رہتے تھے، ہر وقت آقا کی محفل میں رہتے تھے، اور پھر آقا نے انہیں مقام کیا عطا فرمایا، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبہ مبارک انہیں عنایت فرمایا اور کہا میری امت کے لیے دعا کرو۔ یہ ہے فنا فی الشیخ کا مقام۔ جہاں بھی بیٹھے تھے وہ کرن کے علاقے میں رہتے تھے، لوگ انہیں اویس کرنی کہتے ہیں، اویس کہتے ہیں دیوانے کو، اور لوگوں کی نظر میں وہ دیوانے تھے، پاگل تھے، مجنون تھے، لیکن حقیقت میں وہی بینا تھے، وہی دانا تھے، وہی سب کچھ جانتے تھے، کیونکہ وہ دیوانے ایسے ہی نہیں تھے، وہ عشق مصطفیٰ میں دیوانے تھے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ اتنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ غش کھا کے داغ یار کے قدموں میں گر پڑا، بے ہوش نے بھی کام کیا ہوشیار کا۔ یعنی وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی، یہاں مجھے واصف علی واصف کی بات بڑی یاد ہے، ان کا کلام یاد آتا ہے کہ میں تشنہ کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا۔ جب عشق مصطفیٰ دل میں بس جاتا ہے، دیوانگی آ جاتی ہے، فنا فی رسول کے مقام کی طرف روانگی، ابھی فنا فی رسول کے مقام تک ہم پہنچے نہیں، ابھی راستے میں ہیں، اس مقام تک پہنچے نہیں، لیکن اتنی تشنگی ہے، اتنی پیاس ہے آقا کی محبت کی، آقا کے دیدار کی، کہ واصف سرکار لکھتے ہیں کہ میں تشنہ کہاں جاؤں، کہ میں تشنہ ہوں، پیاسا ہوں، حضور آپ کی محبت کا پیاسا ہوں، آپ کی دیدار کا جام پینے کا پیاسا ہوں، میں کہاں جاؤں اور پی کر بھی کہاں جانا۔ کہ اب میں تشنہ ہوں، پیاسا ہوں، آپ کے در پہ آ کے گرا ہوں، اب آپ مجھے جام پلا دیں گے، اپنی محبت کا جام عطا فرما دیں گے، جام عشق و محبت عطا فرما دیں گے، تو میں پی کے بھی کہاں جاؤں گا۔ پہلے تو میں پیاسا ہوں، بے ہوشی میں ہوں، مجھے ہوش ہی نہیں، جب آپ نے پلا دیا تو میں اور بھی مت ہوش ہو جاؤں گا، مجھے میں اتنی ہمت ہی نہیں رہے گی کہ اگلے در تک جا سکوں، کیونکہ تیرے در کے سوا کون سا در ہے ہمارا، آپ ہی تو لاجپال ہیں۔ آپ نے میں تشنہ کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا، کہ پی کر بھی تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تشنہ بھی، جب میں جس حال میں ہوں آپ مجھے نواز دیں، مجھے تشنہ رکھیں، پیاسا رکھیں، مجھے عطا فرما دیں، مجھے جام محبت عطا فرما دیں، جام دیدار عطا فرما دیں۔ نہ میں تشنہ کہیں جانے والا ہوں، نہ پی کے کہیں جانے والا ہوں، میں آپ کے در کا فقیر ہوں، حضور آپ کے در پہ گر گیا ہوں، کچھ نظر نہیں آتا، آپ کا در چھوڑ کے نہیں جانا۔
آپ کے در تک آ گیا ہے نا، اور پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب جس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے در تک رسائی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ میں در پہ آ گیا ہوں، کہ حضور یہ بھی آپ کا کرم ہے کہ در پہ بلا لیا ہے، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا خاص کرم ہے، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے ہم جیسے نکموں کو در پہ بلایا، حاضری کا موقع نصیب ہوا، اور پھر ہماری تشریح بھی بجائی۔ اب حضور ہم آپ کے در کے ہو کے رہ گئے ہیں، اور صحابہ ایسے ہی کرتے تھے نا، دن رات حضور کی زیارت میں رہتے تھے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو آقا کے پاس آ جاتے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قبلہ یا رسول اللہ۔ اور میرے آقا جو فرما دیتے، دیکھو ان کو دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں تھی۔ صدیق اکبر کے تم حالات زندگی پڑھ کے دیکھ لو، آپ نے اعلان فرمایا غزوے کے موقع پہ مال جمع کرنے کا، سارا مال اٹھا کے صدیق اکبر لے آئے، پوچھا گھر بھی کچھ چھوڑ گیا، تو فرمایا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی اللہ کے رسول کی محبت اتنی ان کے دلوں میں تھی کہ ساری کائنات ایک طرف اور اللہ کے نبی کی محبت ایک طرف، اور میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ کی محبت ایک طرف، اللہ کے محبوب کی محبت ایک طرف، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں اگر اللہ بھی ملا ہے، ہمیں رب بھی ملا ہے، تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے، ہمیں رب بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ سر کلوسی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ رب ہے، اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی تو ہم مثال دے ہی نہیں سکتے، اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہم نے تو اللہ کے محبوب کو دیکھا، محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا، عقیدت سے دیکھا، تو ہمیں سمجھو کہ اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ صلاۃ و معراج المومن، نماز مومنوں کی معراج ہے، اسی لیے معراج ہے نا، کہ السلام علیکم ایھا النبی جب کہتے ہیں تو اللہ کے محبوب وعلیکم السلام کہتے ہیں، امتی کو اپنے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور اصل جو فنا فی رسول کی بات ہے نا، جب بندہ ایک دیوانہ ہو جاتا ہے کسی کی محبت میں، تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا۔ اور ایک محبت ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے، محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں جب تم جس سے محبت کرتے ہو تمہیں اس کا خیال بھی ہو، اس کی یاد بھی ہو، اس کا تصور بھی ہو، کھانے پینے کا ہوش بھی ہو، دھوپ چھاؤں کا احساس بھی ہو، ہر چیز کا احساس ساتھ ساتھ چلتا رہے، یہ ہوتی ہے محبت۔ جب عشق ہو جاتا ہے نا، تو وہ محبت سے آگے کی بات ہے، عشق دیوانگی پیدا کر دیتا ہے۔ جب عاشق ہوتا ہے نا، جو عاشق، اس کو صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے، وہ محبوب کے خیال میں مست ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے، اس سے کوئی اور احساس نہیں ہوتا، نہ کھانے کا احساس ہوتا ہے، نہ پینے کا احساس ہوتا ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ اسے صبح کا احساس ہوتا ہے، نہ شام کا احساس ہوتا ہے، نہ اسے دھوپ کا، نہ چھاؤں کا۔ اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ عشق مصطفیٰ میں گزرتی ہے، اور عشق مصطفیٰ میں محبوب کی یاد میں اتنا دیوانہ ہوتا ہے، اتنا دیوانہ ہوتا ہے، اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اسے ہر چیز سے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے کا احساس صرف اسے ایک ہی ہوتا ہے کہ میرے محبوب مجھے مل جائے، میرا محبوب مجھے مل جائے، میں اپنے محبوب کی زیارت کر لوں، اپنے محبوب کو دیکھ لوں۔ اسی طلب میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ جی، وہ ایک پنجابی کی نعت کا شعر ہے کہ جی کرتا ہے مر جاواں جس دن تو سنائے بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ یعنی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر میرے آقا قبر میں تشریف لے کے آئیں گے تو میں ابھی مر جاؤں، قبر میں جا کے آقا کے قدموں پہ گر جاؤں۔ یہ اس محبت ہوتی ہے، یہ فنا فی رسول کی ابتدا ہے۔ جب فنا فی رسول کے آخری مقام پہ بندہ پہنچتا ہے تو بندہ نہیں رہتا، بلکہ عشق و نار یحرک ما سوا اللہ، عشق سوائے اللہ کی ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ پھر وہ تو رہتا ہے، میں نہیں ہوتا، میں تو ہوتا ہی نہیں ہوں، میں کو تو تصور بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ عشق کے مقام پہ عشق کی منزل ایسی ہے کہ یہ کہنا کہ میں ہوں، میں کرتا ہوں، یا میں کا لفظ بھی استعمال کرنا، یہ میری نظر میں گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب محبوب کی محبت فنا فی رسول، جب فنا فی رسول یعنی کہ رسول کی یاد میں، رسول کی محبت میں فنا ہو جانا، جو چیز فنا ہو جاتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، وہ اس کی بقا اس محبوب کی شان میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فنا اس درجہ ہو جاؤں تیری میں ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یعنی اس درجہ تیری ذات میں فنا ہو جاؤں، میں فنا فی رسول کے اس مقام پہ چلا جاؤں کہ جو میرے پاس بیٹھے میری گفتگو سنے، مجھے دیکھے، میری باتوں سے محبوب کی خوشبو ہے، مجھے دیکھنے سے اسے پتہ چلے یہ عاشق رسول بیٹھا ہے۔
مجھے میری گفتگو سے اسے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئے اور وہ اس سے فیض یاب ہو. یہ ابتدائی سٹیجیں ہوتی ہیں. اگلی سٹیج تو پھر میں دوبارہ انشاءاللہ دوسری قسط میں بیان کریں گے ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. لیکن ابتدائی سٹیج پہ یہ ہے کہ ہم نے عشق مصطفیٰ دلوں میں اتنا پیدا کرنا ہے کہ ہم ساری دنیا کو بھول جائیں. ساری دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ ایک طرف، اور اللہ کے محبوب کی محبت ایک طرف. اور یاد رکھو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا. تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک عشق مصطفیٰ دلوں میں، میرے آقا کی محبت دلوں میں بالکل عین میں بیٹھ نہ جائے، دل میں ضم نہ ہو جائے، ایسے کہ دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتا رہے، بے چین رہے، بے قرار رہے، اور پھر جہاں بھی بیٹھے ہوں اللہ کے نبی کا ذکر دل میں چلتا رہے، اللہ کا ذکر چلتا رہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کو بھول جاؤ گے نا تو شاید معافی ہو جائے. جب مصطفیٰ کو بھول جاؤ گے تو خدا کی قسم معافی نہیں ہو سکتی. کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پھر آپ کا. جب عشق مصطفیٰ دل میں بسانا ہے تو اس بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن اس کے محبوب کی یاد سے غافل ہو گئے تو یاد رکھنا، نہ ایمان رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی. ایمان کی بنیاد، ایمان کی جڑ، ایمان کی ابتدا عشق مصطفیٰ ہے. یہاں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. عقل تو بہت کچھ سوچتی ہے. جو عشق ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ارے عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. جب عشق کی بات آتی ہے نا تو پھر عاشق جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو پڑے رہتے ہیں محبوب کی یاد میں، اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں، اپنی یاد سے، اپنے خیال سے بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے کچھ جسم کو کاٹ بھی تو نہیں پتہ چلتا. اتنے دیوانے ہوتے، اتنے مست ہوتے ہیں کہ سر کٹانے کو تیرے عشق میں تیرے منگتے، باوضو ہو کے سرے دار پڑے رہتے ہیں. ہم تیری عشق میں اے یار پڑے رہتے ہیں، اپنی ہستی سے بھی بیزار پڑے رہتے ہیں. تو یہ دوسرا جو پہلا شعر پڑھا یہ میرا اپنا شعر ہے، میرے اپنے کلام کا کافی لمبا کلام ہے. یعنی کہ سر کٹانے کو تیرے عشق میں تیرے منگتے، باوضو ہو کے سرے دار پڑے رہتے ہیں. یعنی جو عاشق لوگ ہیں نا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، ہر وقت وہ تیار ہوتے ہیں اس کام کے لیے، باوضو رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے محبوب کے ذکر سے. درود سے ان کی زبانیں تر رہتی ہے، ان کی آنکھیں نم رہتی ہیں، اور ہر مرتبہ تیار ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کے لیے قربانی دینے کے لیے، اللہ کی محبوب کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، سر بختر پڑے رہتے ہیں. ارے وہ فنا فی رسول کے مقام پہ وہ ہوتے ہیں، لیکن فنا فی رسول کا مقام اس سے آگے بھی لے کے جاتا ہے. جہاں یہ پوچھنا ہو تو کسی سلطان و فقر جیسے سلطان بہت سرکار پاس سے پوچھ کے دیکھو، یا جو سلطان و فقر اور ہوئے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، وہ پاک سے پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ محبت کیا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت کیا درجہ رکھتی ہے ایمان میں. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید گفتگو ہوگی. آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ فنا فی رسول کے مقام کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر اہل طریقت، اہل شریعت، اہل طریقت سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقام مصطفیٰ کو کچھ نہ کچھ سمجھیں. ہم اتنا سمجھیں کہ ہم دوسروں کو بتا بھی سکیں کہ عشق مصطفیٰ ہے کیا بس. اور عشق مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کے کامیاب ترین بندے ہو آپ، دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا